نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم آن لائن درس حدیث کی اس نہایت ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان نشستوں میں تسلسل کے ساتھ جس موضوع پر ہم اظہار خیال کر رہے ہیں وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا اہتمام۔ اس حوالے سے آج ہم جس خاص موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حدیث کی حفاظت کا اہتمام دور تابعین میں۔ تو معزز ناظرین، آئیے سب سے پہلے اس حقیقت کو جان لیں کہ تابعی کون ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ تابعی وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے ظاہراً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ حیات تو نہیں پایا، نہ ہی اسے ظاہراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور صحبت میسر آئی، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت سے فیض پانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جن کو مجلس اور صحبت اور ان کا مبارک زمانہ نصیب ہو گیا وہ تابعین کہلائے۔ گویا تابعین وہ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست اور ڈائریکٹلی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور صحبت کا فیض نہیں پایا، مگر انڈائریکٹلی یعنی صحابہ کرام کے واسطہ سے اور ان کے توسل سے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور صحبت کا فیض حاصل کیا وہ تابعین کہلائے۔ تو معزز ناظرین، آج دیکھنا یہ ہے کہ ان تابعین کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اور حضور علیہ السلام کی سنت کی حفاظت کا کیا اہتمام تھا۔ تو آئیے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات ظاہری میں اور اپنے زمانہ اقدس میں اپنی احادیث کو اور اپنی سنت کو یاد رکھنے اور نہ صرف یاد رکھنے بلکہ اسے آگے بیان کرنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، اس کا حکم ارشاد فرمایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت مطہرہ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف صحت کے ساتھ یاد بھی کیا جائے اور اسے آگے آنے والی نسلوں تک پہنچایا بھی جائے۔ اسی طرح جب ہم دور صحابہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بالخصوص خلفائے راشدین کا زمانہ، اس زمانے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو اسی طرح اہتمام کے ساتھ یاد رکھنے اور پھر یاد رکھ کر اس حدیث مبارکہ کے علم کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا خصوصی اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب زمانہ خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے دور میں جید صحابہ کرام کو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم آگے پہنچانے کے لیے مختلف شہروں کے اندر آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے باقاعدہ کوفہ میں اپائنٹ کیا تھا۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن مغفل اور عمران بن الحسین، ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر عبادہ بن صامت اور ابو درداء، ان کو شام بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو الغرض کئی صحابہ کرام کے ذریعے اور اپنے سپہ سالاران کے ذریعے اور اپنے حکام کے ذریعے آپ نے پوری کوشش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم ملت اسلامیہ کے کم و بیش ہر شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچے۔ تو جو اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اور جو اہتمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا، کم و بیش تقریباً وہی اہتمام
جب ہم دور تابعین کو دیکھتے ہیں تو اس مبارک زمانے میں بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کا اور حدیث کی ترویج کا اور حدیث کی اشاعت کا وہی اہتمام ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے۔ آپ اگر دور تابعین کا جائزہ لیں تو ملت اسلامیہ کی سرحدیں بڑی حد تک وسیع ہو چکی تھی، اور اس زمانے میں بھی کم و بیش تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر جلیل القدر تابعین جو علم اور حکمت اور فضل میں بھی کمال رکھتے تھے، اسی طرح زہد اور ورع اور تقوی اور طہارت میں بھی کمال رکھتے تھے، اور اسی طرح بیان حق، دیانت، ایمانت اور جرأت اور استقامت میں بھی جو کمال رکھتے تھے، ایسی جلیل القدر ہستیاں ہمیں درس حدیث کی مسند کے اوپر متمکن نظر آتی ہیں، اور ہر کم و بیش بلاد ملت اسلامیہ کے ہر بڑے شہر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حلقے قائم ہو چکے تھے، جہاں عشاقان مصطفیٰ جوک در جوک آتے اور اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم ان جید تابعین سے حاصل کیا کرتے تھے۔ آئیے نمونے کے طور پر ہم چند بلاد اسلامیہ کا یہاں اس نشست میں ذکر کرتے ہیں کہ ان میں کس کس پائے کے تابعین تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضور کے شہر مدینہ کی۔ تو جب ہم شہر مدینہ کو دیکھتے ہیں تو تمام جو محدثین نے اور اسی طرح مورخین نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر سب سے پہلے جو ہستی تابعین میں سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے درس کا جو حلقہ قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی ولادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی، اور آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف خطبات بھی سنے، آپ کے خطابات اور آپ کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے، اور پھر سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جن عظیم ہستیوں سے علم حدیث حاصل کیا ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے براہ راست ان سے حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کیا۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لی۔ پھر اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لیں، اور پھر اسی طرح انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جلیل القدر اور جید صحابہ کرام جن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر حضرت سعید بن مسیب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اتنا فہم، اتنی بصیرت اور اتنی ذہانت اور ذکاوت عطا کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کا شمار مدینہ طیبہ کے عظیم تر مفتیوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو فقہا میں اور مفتیان مدینہ کے اندر ان کو شمار کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ان کا علم حدیث ہے، یہ تو ان کا فہم ہے، بصیرت ہے، فقاہت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی عبادت میں بندگی کا جو ذوق دیا تھا، اور عبادت اور بندگی کی جو لذت اور حلاوت دی تھی، اور جو آپ کو شان تقوی و طہارت عطا کی تھی، وہ اس میں بھی بے مثل تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں 40 حج ادا کیے، اور آپ ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے، اور پھر ذوق عبادت اور ذوق بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 50 برس، پورے 50 برس، ایک دن بھی آپ نے تکبیر اولیٰ کو قضا نہیں کیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ 50 سال تک آپ سے پہلے جو ہی اذان کی آواز آتی مسجد سے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے نمازی، یعنی آپ سے پہلے کبھی کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ شان اللہ رب العزت نے ان کو اپنی عبادت اور بندگی کے اندر عطا کی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں، آپ ایک طبیب کے پاس گئے، اس نے آپ کا علاج کیا، اور ساتھ اس نے کہا کہ کچھ دن آپ مدینہ طیبہ سے باہر عقیق نامی ایک مقام ہے وہاں چلے جائیں،
جو بڑا سرسبز و شاداب ہے، اور وہاں کے سبزہ اور شادابی کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کی بصارت میں اور آپ کی نظر میں کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے جانے میں حرج تو کوئی نہیں، مگر چونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو وہاں سے فجر اور عشاء کی نماز آ کر مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا میں اپنی آنکھوں کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنے جیتے جی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یعنی جماعت کو ترک کرنا یہ کسی قیمت پر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا زہد ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کا ورع ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے آپ کو بلند ترین اخلاق بھی عطا کیے تھے۔ ابن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کیا، یہاں تک کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی زبان سے یہ جب میں نے سنا کہ فلاں شخص وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو میں حیرت میں گم ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ ابن مسیب آپ نے تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی سخت لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، تو اس شخص کے بارے میں ایسا جملہ آپ نے کیوں نکالا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں اس شخص کے لیے کبھی ایسی بات نہ کرتا، مگر چونکہ اس نے آقا علیہ السلام کے دین کی اور حضور کی سنت کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس کو یہ کہنا پڑا۔ پھر آپ کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی جو محبت عطا کی تھی، تاجدار کائنات کا عشق، ادب، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ تھا اور حضور کی سنت کا جو ادب تھا، یہاں تک کہ حضرت سعید ابن مسیب ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں اپنی چارپائی پر پڑے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ ابن مسیب میں آپ سے حضور علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں۔ تو آپ نے بس جو ہی یہ لفظ سنا کہ میں حدیث سننے آیا ہوں تو آپ نے کہا، فوراً کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ حالانکہ وہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو، اس لیے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے آقا علیہ السلام کی حدیث کو بیان کروں۔ یعنی عام اگر کوئی مسئلہ شریعت پوچھتا تو وہ بے تکلفی میں جیسے بیٹھے ہوتے کبھی بیان کر دیتے، مگر جب حدیث رسول کی بات آتی تو وہ اسپیشل اہتمام کرتے اور اس کے لیے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر پورے آداب کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات نے آپ کو وہ کمال درجہ استغنا اور بے نیازی عطا کی تھی کہ آپ بڑے بڑے شاہان وقت کے بڑے بڑے عظیم تحائف کو ٹھکرا دیتے تھے۔ آپ کے دل کے اندر دنیا کا، مال کا، دولت کا حرص، ہوس، لالچ اللہ نے ان کے دل سے نکال دیا تھا اور وہ بڑے بڑے شہنشاہوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف 40 دینار تھے جن کے ساتھ آپ نے زیتون کا کاروبار شروع کیا اور اس سے جو معمولی سی انکم آتی تھی، جو وسائل پیدا ہوتے تھے، انہی کے اوپر اپنا گزر اوقات کرتے اور آپ کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت عبد الملک آپ کے پاس 30,000 درہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ابن مسیب یہ 30,000 درہم میری طرف سے بطور عطیہ اور بطور ہدیہ قبول کر لو۔ اس پر حضرت سعید ابن مسیب کا بڑا تاریخی جملہ جو قابل توجہ بھی ہے اور سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا لا حاجۃ لی فیہا ولا فی بنی مروان۔ آپ نے فرمایا نہ تو مجھے ان 30,000 دراہم کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے بنی مروان کے ساتھ کوئی سروکار ہے، نہ ان کی مجھے حاجت ہے۔ یعنی اس کمال درجہ بے نیازی کا آپ نے اظہار کیا۔ پھر وہی خلیفہ عبد الملک، اس کا ولی عہد، اس کا شہزادہ ولید بن عبد الملک، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شہزادے کے لیے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا، جو قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی اور عظیم شریعت اور حدیث کی عالمہ بھی تھی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو حسن صورت بھی عطا کیا تھا اور حسن سیرت بھی عطا کیا تھا۔
تو جب عبد الملک بادشاہ وقت نے اپنے ولی عہد کے لیے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو قربان جائیں حضرت سعید ابن مسیب کی بے نیازی پر آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شہنشاہوں کی رشتہ داری عزیز نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی اس صاحبزادی کا رشتہ ابو وداع جو ایک تہی دست فقیر اور غریب انسان تھا مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا عالم بھی تھا اور باعمل بھی تھا، اس خوش نصیب کو آپ نے اپنی دامادی کا شرف بخشا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یعنی سیرت میں بھی اور اخلاق میں بھی اور عبادت میں بھی اور تقوی میں بھی اور ہر شے میں اللہ پاک نے وہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ دنیا کی مفاد کے اوپر بکنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے ہمیشہ بنو مروان اور بنو امیہ کے جو ظالم بادشاہ تھے ان کے خلاف ہمیشہ آپ نے کلمہ حق بلند کیا۔ آپ نے کبھی ان کے فسق و فجور کو تسلیم نہیں کیا، کبھی ان کے ظالمانہ نظام کے سامنے آپ نے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کمال درجہ آپ کی جرأت اور استقامت تھی۔ یہاں تک کہ وہی خلیفہ وقت عبد الملک جب اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے ولید کو خلافت کے لیے اور حکمرانی کے لیے نامزد کیا اور اس نے تمام بلاد اسلامیہ کے اندر پیغام بھیجا کہ اس کے بیٹے ولید کی لوگ بیعت کریں، اور جو نہیں کرتے تھے ان کو جبراً بیعت کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اسی سلسلہ میں عبد الملک نے مدینہ کے گورنر کو بھی اپنا خط بھیجا اور کہا کہ آپ جاؤ اور جا کے سعید ابن مسیب سے میرے بیٹے ولید بن عبد الملک کے حق میں بیعت لو، اور اگر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ان کا سر قلم کر دو، انہیں قتل کی دھمکی دے دو۔ اب سیدنا سعید بن مسیب کے حوالے سے جب یہ خط اس نے روانہ کیا اور اس کی خبر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو ہوئی کہ اتنی سختی کے ساتھ عبد الملک نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو آپ دونوں حضرت سعید ابن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان کو 3 مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی سختی کے ساتھ عبد الملک نے یہ خط روانہ کیا ہے اور ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کہیں اس وجہ سے آپ یقیناً بیعت سے انکار کریں گے اور کہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ لائق ہو جائے، تو لہٰذا ہماری طرف سے 3 سفارشات ہیں اور 3 مشورے ہیں۔ پہلا مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ جب والی مدینہ یعنی مدینہ کا گورنر آپ کے پاس وہ عبد الملک کا وہ پیغام لے کر خط لے کے آئے اور وہ پیغام پڑھ کے سنائے تو آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، یس اور نو میں کوئی جواب نہ دیں، یعنی نہ انکار کریں اور نہ ہی اقرار کریں بلکہ خاموشی اختیار کر لیں، ممکن ہے کہ معاملہ اسی سے ٹل جائے۔ اس پر آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں خاموشی اختیار کروں گا تو اس سے کئی لوگوں کو مغالطہ لائق ہو جائے گا کہ شاید سعید ابن مسیب نے بیعت کر لی ہے، جبکہ میں کسی ظالم کسی فاسق کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کا صراحتاً انکار کرتا ہوں اور میں اس کی بیعت کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے اس رائے کو رد کر دیا تو پھر انہوں نے اگلی رائے دی، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ چند دن آپ اپنے آپ کو گھر کے اندر مقید کر لیں، یعنی گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اس پر حضرت سعید ابن مسیب کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا میں گھر میں بند ہو کے کیسے رہ سکتا ہوں، اور خاص طور پر انہوں نے جس بات کا ذکر کیا فرمایا فَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَوْقَ أُذُنِّي، جب میں اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنوں گا اور مؤذن آواز دے گا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف، تو یہ سن کر میں اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ سعید ابن مسیب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کی صدا سنے اور پھر اللہ کے گھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر با جماعت نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر تیسری رائے انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کر لیں کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی نشست گاہ کو بدل لیں، اپنی قیام گاہ کو تبدیل کر لیں اور کسی اور جگہ پر قیام کریں۔ اس پر حضرت سعید ابن مسیب نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ رب کا بندہ ہو کر اس کی مخلوق سے ڈرنا یہ شان بندگی کے خلاف ہے، یعنی خالق کا بندہ ہو کر اس کی مخلوق سے خوف میں اس کو بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک کہ آپ نے
اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ والی مدینہ کا گورنر جب حضرت سعید ابن مسیب کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آ کر عبد الملک کا وہ پیغام ان کو سنایا، تو آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی بے باکی اور بے نیازی کے ساتھ آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اس انکار پر پھر انہوں نے قتل کی دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا جان دے سکتا ہوں مگر ظالم حکمران کی حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں۔ جب دیکھا کہ قتل کی دھمکی سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو بالآخر پھر ان کو اریسٹ کیا گیا، قید کیا گیا، اور قید میں ڈال کر ان کو 50 کوڑے لگوائے گئے، اور پھر ان کو بیڑیاں پہنا کر کوڑے مروا کر پورے شہر مدینہ کے اندر پھرایا گیا۔ معزز ناظرین، یہ سب کچھ آپ نے برداشت کر لیا، مگر ظالم کے ساتھ اور جبر کے سامنے گھٹنے ٹیکنا اور جبر کے سامنے سر نگو ہونا، یہ آپ نے برداشت کسی قیمت پر نہ کیا۔ یہ آپ کی کمال درجہ جرأت اور استقامت ہے۔ تو حاضرین معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کمال درجہ علم، فقاہت اور اس کمال درجہ زہد و ورع، عبادت اور ریاضت اور تقوی و طہارت کے پیکر اور جرأت اور استقامت کے پیکر ایسی ہستیاں جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا حلقہ قائم کر کے بیٹھی اور پھر اپنی پوری زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے، حدیث کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جب پوری زندگی کو وقف کر دیا، تو بھلا ایسی ہستیوں کے ہوتے ہوئے جب وہ اپنی زندگیاں حضور کی حدیث کے علم کے لیے وقف کر دیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حفاظت کا اس سے بڑھ کر اہتمام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کی طرح تابعین کی بھی سب سے پہلی ترجیح اور ان کی ٹاپ پرائرٹی یہی تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا جائے، اور پھر اس کو کمال صحت کے ساتھ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ ان کا اعتقاد تھا، ان کا ایمان تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کی حدیث ہی حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اس کے بغیر نہ تو دین کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ معزز ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے صرف ایک خوش نصیب تابعی حضرت سعید بن مسیب کا ذکر کیا جنہوں نے مدینہ طیبہ میں اپنے آپ کو علم حدیث کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ہم دیگر تابعین کا ذکر شہر مدینہ کے حوالے سے بھی اور دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر جن جن خوش نصیبوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی نشستوں میں کریں گے۔ خالق کائنات ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔